سب خوش ہیں ہم ایسے پیر کے مرید ہیں. ہم نے کہا بڑی معذرت, خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی. سب قادری ہو کہاں سب کا. اچھا میں قادری کس کو مانتا ہوں پتہ ہے؟ جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے کسی سلسلے کا مرید وہ قادری ہے. جو غریب نواز سے محبت کرتا ہے کسی سلسلے کا مرید وہ چشتی ہے. جو سرکار سہرورد سے محبت کرتا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی کا مرید ہو وہ سہروردی. محبت کی بات ہے. یعنی یہ آپ ایسا نہیں کہ آپ نے جو جس کا کپڑا پکڑ لیا آپ اس کے ہو گئے, نہیں. آپ کے دل میں جو بس رہا ہے اس کا رنگ آپ پر ہے. تو اس کا مطلب سنی قادری بھی ہے, چشتی بھی ہے, نقشبندی بھی ہے, سہروردی بھی ہے, رفاعی بھی ہے, شاذلی بھی ہے, دسوقی بھی ہے, طبقاتی بھی ہے, رضوی بھی ہے, اشرفی بھی ہے, برکاتی بھی ہے, وارثی بھی ہے, مداری بھی ہے. کیوں؟ ہم سب سے محبت کرتے ہیں اس لیے سب کا رنگ ہم پر ہے. ہر ولی ہمارا ہے اور ہم سب ولیوں کے غلام ہیں. تو بات کیا چل رہی تھی؟ ابھی غوث پاک کی محفل ہے نا, اے کہو سب قادری ہو؟ ہاں قادری. الحمدللہ, اللہ کرے آپ کے صدقے میں بھی ہو جاؤں. لیکن ایک بات کہوں, قادری ہونا آسان ہے, قادری ہونا آسان نہیں ہے. قادری ہونا آسان نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چند رسمی جملے کہہ کر یا کہلوا کر آپ قادریت کی سند بانٹ لیں گے تو بڑی معذرت ہے. کیونکہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کر. جب غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازیوں کو سلسلے قادریہ میں کیسے پسند فرمائیں گے؟ نمبر 2, دامن غوث پاک کو بدنام مت کرو. رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, گلیوں میں بیٹھ کر ننھے بچوں کے سامنے جوا کھیلنے والوں, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں. غوث پاک فرماتے ہیں میرا جو مرید ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں کرے گا. شراب کے اڈے کیوں, یہ عورتوں پہ بدکاری کی نظریں کیوں, سود کے دھندے کیوں, جھوٹ کیوں, غیبت کیوں, اس کے چکر میں حسد اور جلن اور تکبر کا شکار کیوں؟ سرکار غوث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ, اللہ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دے. اس کی عبادتیں پلٹا دی جاتی ہے. حسد کرنے والوں کی عبادتیں پلٹا دی جاتی ہے. تکبر کرنے والوں کی عبادتیں پلٹا دی جاتی ہے. جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی عبادتیں پلٹا دی جاتی ہے. سجدے کر کے غرور مت کرنا. سجدوں کی قبولیت بھی کسی چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. آج سود بہت عام ہو رہا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہضم کر رہے ہیں. جن کی داڑیاں وہ بھی, حاجی بھی, نمازی بھی, مسجد کے ٹرسٹی بھی, مدرسے کے متولیان بھی, بڑے بڑے مخیران قوم ملت بھی, سب ایسے نہیں ہیں لیکن اکثر کے قدم جا رہے ہیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے یہ مقام ملا اس لیے کہ میں سچ بولتا رہا, حلال کھاتا رہا, اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا. حلال کہاں ہے, سچائی کہاں ہے؟ اب تو لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. پھر بھی لوگ سود کھا رہے ہیں, سود کے دھندے کر رہے ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا, سرکار غوث پاک کے دامن کو بدنام نہ کرو. ہم نے تو غوث پاک کا دامن چاہتے ہوئے قصداً شوق سے پکڑا ہے. ارے دامن غوث کو بدنام نہ کرو. غوث پاک کا دامن وہ ہے. غوث پاک بہت قیمتی کپڑے پہنتے ہیں, بہت قیمتی, اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت کو بھی اتنے قیمتی کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے. اتنے قیمتی, بہت بڑے تاجر تھے غوث پاک. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ولی ہوگا بیچارہ وہ سب سے غریب ہوگا شہر میں, اور ہم تو اللہ والوں کو صرف بھکاری دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کا کوئی ولی بھکاری نہیں ملے گا. اللہ کا ہر ولی لینے والا نہیں بلکہ دینے والا. ورنہ دیکھ لو گوری غریب نواز کے دروازے پہ نظر آتا ہے, غریب نواز کبھی گوری کے دروازے پہ نظر نہیں آتے. خلجی محبوب الہی کی چوکھٹ میں نظر آتا ہے, محبوب الہی خلجی کی چوکھٹ میں نظر نہیں آتے. عباسی بادشاہ میرے غوث کی چوکھٹ پہ نظر آتے, غوث پاک ان کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے.
مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ غوث پاک بہت مالدار تھے، اتنے قیمتی پہنتے تھے، بادشاہ کوئی میسر نہیں آیا، اور دبلے پتلے تھے، دبلے پتلے، بڑی بڑی آنکھیں، گول چہرہ، اور داڑھی گول تراشی ہوتی تھی اور سینے تک تھی، چوڑا سینہ اور بہت تیز آواز تھی، اونچی آواز۔ جب خطاب کرتے تھے نا تو پہلا بندہ یہاں بیٹھ کر جو سن رہا ہے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، جو پہلا سنتا تھا وہی آخری والا سنتا تھا۔ اور جب کہتے تھے تو ہم لوگ تو بہت نرمی اور پیار سے کہتے، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہے نا، بہت پیاری پیار، اس لیے کہ سخت بولیں گے تو دوبارہ بلائے گا کون۔ غوث پاک کہتے تھے او منافقوں، او ملحدوں، فرماتے تھے سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، سدھر جاؤ ورنہ تمہیں تباہ کر دوں گا۔ وہ بہت، اور پھر کہتے تھے میرے خون کی گرمی مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتے میں حق کہوں گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہہ دیا کہ تو ٹھیک ہو ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ کہا کرتے ٹھیک رہے ورنہ تجھے، یہ جرأت تھی غوث پاک کی۔ تو بات کیا کر رہا تھا، غوث پاک بڑا قیمتی لباس پہن کے جنگل سے اکیلے جا رہے، وہاں کوئی سیکورٹی ہٹو بچوں والا معاملہ نہیں ہوتا، اکیلے جا رہے، ٹائم پورا ہوا، مجھے اس کا خیال ہے، بات سن لیں، بات پوری ہو رہی، اکیلے جا رہے۔ ایک چور تھا بغداد کا، رات بھر ادھر ادھر بھٹکتا رہا، کچھ ملا نہیں۔ توجہ قادریو، توجہ، دامن غوث کیا، جسے مل جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے، میں گرنے سے پہلے ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ غوث پاک کو سمجھا کیا ہے، غوث پاک کو سمجھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو سنو، مرشد غوث پاک اکیلے جا رہے ہیں، چور رات بھر محنت کر کے تھک کے بیٹھا ہے، کچھ نہیں ملا۔ حضرت کو چاہتے دیکھا، کیا قیمتی جبہ پہنا حضرت نے، اسی کو اتار لوں گا، حضرت تو اکیلے، دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا، خالی ہاتھ جانے کی بجائے جبہ ہی چھین لو حضرت کا۔ پیچھے سے گیا اور جبہ پکڑا، صحیح نیت سے پکڑا تھا، بولو صحیح نیت سے پکڑا، قادری بننے کی نیت سے پکڑا نہیں، چوری نہیں، ڈکیتی کی، کیونکہ چوری چپکے سے چرانے کو کہتے ہیں اور ڈکیتی چھیننے کو کہتے ہیں، چوری سے بڑا درجہ ڈکیتی کا ہے نا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے جو بن دعوتی کسی کے یہاں جائے وہ چور بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے، یہ ہے۔ تو چوری سے جو کام کیا جائے اس کو چوری کہتے ہیں، لیکن وہ چوری نہیں کر رہا تھا، ڈکیتی کر رہا تھا، اس نے جبہ پکڑا پیچھے سے، وہ غوث پاک۔ غوث پاک کہتے ہیں تم سدھرو گے نا میں تمہیں سدھاروں گا، نہیں سدھرو گے نا، یہ غوث ہے، انہی کو غوث اعظم کہتے ہیں، نہیں سدھرو گے نا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں سدھارنے کے لیے محنت کروں گا، کیونکہ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے تو علاج کون کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے غوث کی۔ تو غوث پاک کا جو جبہ اس نے پیچھے سے پکڑا، نگاہیں اٹھ گئی اور کیا کہتے اللہ عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے، اب دامن کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے، اتنا کہنا تھا، وہ چور کو اللہ نے اسی وقت مقام قطبیت عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، چور اگر دامن پکڑ لے تو قطب بن جاتا ہے، آپ نے کیسا دامن پکڑا ہے بمبئی والوں، آپ نمازی بھی نہ بن سکے۔ السلام علیکم۔ صلاۃ والسلام کے لیے ادب سے کھڑے ہو جائیں اور خدمت